میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ جب سامنے دیکھا تو وہ برقع اتار چکی تھی۔ اس وقت سرخ میکسی میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ بڑی خطرناک نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا، جیسے نظروں سے ہی میری جان لے لے گی۔ سچ پوچھیں تو جان تو لے چکی تھی۔ روئی روئی بادامی آنکھیں، ان میں پھیلا کاجل، میری جان ہی تو لے گیا تھا۔ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لگ رہا تھا خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس کے قریب جاؤں گا، اس کا ہاتھ پکڑوں گا تو سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ، اس کا وجود دھواں بن کے اڑ جائے گا۔ جیسے ہی اسے چھونے کی کوشش کروں گا آنکھ کھل جائے گی اور میں خالی ہاتھ ادھر ادھر دیکھنے لگوں گا، اسے ڈھونڈنے لگوں گا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کی سوں سوں کی آواز پہ مجھے یقین آیا کہ وہ سچ مچ میرے سامنے تھی، لیکن ناراض ناراض، شاید اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا، کمرے کی کنڈی لگائی۔ پہلی بار اندر سے میرا دل بھی اس کے پاس بیٹھنے پہ کچھ نروس سا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا تھا میری ساری بااعتمادی اس کے سامنے بیٹھتے ہی ہوا ہو جائے گی۔ وہ میرے لیے کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں ڈھیر سارے سوال تھے، لیکن اس کے پاس جانے سے پہلے مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا۔ میں واش روم گیا، وضو کیا، باہر آ کے جائے نماز بچھایا اور نوافل پڑھنے لگا۔ کچھ دیر اللہ کے حضور شکر کے سجدے کرتا رہا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جس نے مجھ گنہگار کی دعا کو قبول کر لیا۔ جائے نماز سے اٹھ کر جائے نماز طے کیا، ایک طرف رکھ دیا۔ وہ شاید مجھے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن جیسی ہی میری نظر اس پہ پڑی تو فوراً سے نظریں بدل گئی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میں بیڈ پہ بیٹھا وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا انزل پلیز بیٹھو یہاں۔ میں نے اپنا لہجہ متوازن رکھ کے بات شروع کی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ وہی معصومیت، وہی نخرہ۔ کہنے لگی تم زندہ تھے؟ اگر تم زندہ تھے تو تمہارے گھر والوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے کہا یہاں بیٹھو گی تو تمہیں بتاؤں گا نا۔ لیکن وہ تو کسی مفاہمت کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ کہنے لگی تم کیا سمجھتے ہو؟ اپنا حلیہ بدل کے، سب کی نظروں میں نیک اور پارسا بن کے تم پھر سے مجھے دھوکہ دے دو گے اور میں بے وقوف بن جاؤں گی؟ شاہ میر، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تم اپنی انا کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، کوئی بھی روپ اختیار کر سکتے ہو، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم یہ سب… میں نہیں جانتی تھی کہ تم پھر سے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی چال کھیل سکتے ہو۔ پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرا؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی میں نے اپنی ساری زندگی میں کسی سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی میں تم سے کرتی ہوں۔ تمہارے مرنے کی خبر پہ میں نے شکر ادا کیا تھا۔ آج تک کبھی تمہارے لیے میں نے دعا نہیں کی کہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ تمہارا خیال آتا تھا تو میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کے علاوہ کبھی کوئی دوسرا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں تو سمجھی تھی میری جان خلاصی ہو گئی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تم میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ بھی رچا سکتے ہو۔ میں نے کہا انزل، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس بار کوئی ڈرامہ نہیں رچایا۔ ادھر بیٹھو میرے پاس، میں تمہیں ہر بات سچ سچ بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا، وہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تم جو کچھ سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اوہ پلیز شاہ میر، تمہارا گھنونا روپ میں بہت اچھے سے دیکھ چکی ہوں۔ جھوٹی کہانی تم امام صاحب کو سنا کے بے وقوف بنا سکتے ہوگے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ تم کیا ہو، لیکن میں جانتی ہوں۔ ان کے سامنے نیک اور پارسا ہونے کا ڈرامہ رچا کے تم مجھے یوں حاصل کرو گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم زندہ ہو اور مجھے طلاق نہ دینے کے لیے تم نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے تو میں کبھی تمہارے جال میں نہ پھنستی۔ پھر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگی مجھے بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں نے کہا پلیز میرا گریبان چھوڑو انزل۔ وہ کہنے لگی نہیں چھوڑوں گی، ایسے ہی تم سے پوچھوں گی،
بتاؤ شامیر، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہوئے؟ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. بڑی آہستگی سے میں نے اس سے اپنا گریبان چھڑوایا. میں نے کہا تم اس وقت بہت غصے میں ہو، اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ میری بات سن سکو یا سمجھ سکو. میں پھر کبھی تم سے بات کروں گا. وہ کہنے لگی مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے. تم جیسے دھوکے باز شخص کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہی نہیں ہے. ابھی بھی اس کے ہاتھ میرے ہاتھ میں تھے. میں نے کہا انزل، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی بھی نہیں، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم مجھ سے پیچھا چھڑوا لو گی تو غلط سمجھتی ہو. میری ایک بار بات سن لیتی تو شاید تمہاری غلط فہمی دور ہو جاتی. اور اگر بات نہیں سننا چاہتی تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ میں تمہیں بڑی عزت کے ساتھ اپنی بیوی بنا کے اپنے ماں باپ کی رضامندی اور موجودگی میں اس گھر میں لے کے آیا ہوں. کل میرا ولیمہ ہے. پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ شاہ میر کی بیوی انزل شاہ میر ہے. اور یہ میری محبت کا سب سے پہلا ثبوت ہے کہ میں نے تم سے کیے گئے نکاح کو نہ تو خفیہ رکھا ہے، نہ تمہیں رکھیل سمجھا ہے. بڑی عزت سے، احترام سے تمہیں لایا ہوں، تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں لایا. یہ بات اپنی ذہن میں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو. یہ کہہ کے میں نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے. ابھی بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. کہنے لگی اگر مجھے ایک بار بھی یہ پتا ہوتا کہ تم زندہ ہو، بنا دیکھے کبھی نکاح کے لیے رضامندی نہ دیتی. میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں سنے گی. غصے سے پاگل ہے. اس وقت اس کی آنکھوں میں پھیلا ہوا کاجل میرا چین چرانے لگا. میں خود پہ ضبط باندھ رہا تھا لیکن دل کو کہاں چین تھا. پورے 2 سال بعد دل کی مراد پوری ہوئی تھی. آنکھوں کی تشنگی، دل کی تشنگی جیسے پوری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. جی چاہ رہا تھا اس کی قربت کو، اس کے لمس کو محسوس کروں. 1000 اختلافات کے باوجود اسے بازو سے پکڑ کے اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لوں تاکہ دل کو کچھ قرار مل سکے. 2 سال سے اس کی رقابت کے لیے تڑپ رہا تھا لیکن میری دشمن جانا کا ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا. بڑے غصے سے وہ الماری کے پاس گئی. الماری بھی غصے سے کھولی. اپنے لیے سادہ سا لباس نکالا اور بے دردی سے اپنے سارے زیورات اتارنے لگی. پھر ان کو رکھنے کے بجائے پھینک رہی تھی. میں اسے دیکھ رہا تھا. واش روم میں چلی گئی. میں نے گہری سانس لی، اس کی جویلری سنبھالی، تکیا اٹھا کے چپ چاپ صوفے پہ لیٹ گیا. میں مزید اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. جب وہ کمرے میں آئی تو دوپٹہ سر پہ باندھ رکھا تھا. میں چور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. اس نے جائے نماز بچھائی، نوافل پڑھنے لگی اور رونے لگی. روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ، میں اتنی گنہگار تو نہیں تھی. میں نے تو کبھی بھی تیری حدود کو پار کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پردے میں رہ کے اپنے والد کی مدد کر سکوں. ان کے انتقال کے بعد تو میں نے وہ سب کچھ بھی بیچ دیا، مدرسے میں دے دیا. میں خود تیری رضا کے لیے مدرسے میں رہنے لگی. وہاں کی بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے لگی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری زندگی میں آنے والا شخص کون ہوتا ہے کون نہیں. بس یہ نہ ہوتا. میں نے اپنی زندگی میں صرف اس ایک شخص سے نفرت کی تھی. پھر یہ میرے نصیب میں کیوں آیا؟ میں کہاں غلط تھی؟ کہاں بری تھی؟ میرا کیا قصور تھا؟ وہ بڑے دھیمے لہجے میں روتے ہوئے آنکھیں بند کیے دعا گو تھی. لیکن کمرے میں خاموشی تھی اور میں سو بھی نہیں رہا تھا. اس کی باتیں کسی تیر کی طرح میرے دل پہ وار کر رہی تھیں. کیا میں اتنی نفرت کے قابل تھا؟ اسے کیوں لگتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں؟ کیوں کرتی تھی مجھ سے اتنی نفرت جبکہ میں نے خود کو بدل کے رکھ دیا تھا؟ وہ کافی دیر روتی رہی اور اس کے رخسار پہ گرنے والے آنسو مجھے اپنے دل پہ گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. تکلیف ہو رہی تھی. کل تک اسے پانے کے لیے میں پاگل ہو رہا تھا. آج وہ میری ہو کے بھی مجھے اذیت دے رہی تھی. کچھ دیر رونے دھونے کے بعد وہ اٹھ کے بیڈ پہ لیٹ گئی. کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب تھی. میں ابھی بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا. پتہ نہیں کب میری آنکھ لگی
اذان کی آواز پہ میں چونک کے اٹھا، جلدی سے وضو کیا، فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد بھی میں مسجد میں بیٹھا رہا، کلام پاک کی تلاوت کرتا رہا، پھر حیات نبوی کا مطالعہ کرنے لگا۔ ایسا لگا کہ مسئلے کا حل مجھے حیات نبی سے مل گیا ہو۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا پڑھتا رہا، پھر یہ سوچنے لگا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں اسکولوں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کو کس طرح سے گزارا تھا، زندگی میں درپیش آنے والے مسائل کو کس طرح سے حل کیا تھا۔ یہ سب ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ہر لڑکا بچپن سے یہ علم رکھتا ہو کہ اسے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عورتوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ میں جب واپس آیا تو انزل اٹھ چکی تھی، لیکن شاید نروس تھی، کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ الگ ماحول کی وجہ سے وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے اپنی بدحواسی پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا تم باہر نہیں نکلی؟ امی ناشتہ ٹیبل پہ لگوا چکی ہیں۔ کہنے لگی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کس قسم کا ماحول ہے تمہارے گھر کا۔ دیکھو میں کوئی ہائی کلاس کی ماڈرن لڑکی نہیں ہوں، نہ میں تمہارے ساتھ ایسے ماحول میں موو کر سکتی ہوں، نہ میں بے پردگی کروں گی۔ میں اس کی پریشانی سن کے اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ کھسک کے پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا تمہیں کسی کے لیے بھی خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی ہو تمہیں ویسے ہی میں نے اور میرے گھر والوں نے قبول کیا ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کمرے سے باہر لے آیا۔ سامنے لاؤنج کی جانب ایک ڈائننگ ٹیبل تھا جہاں میری والدہ ملازمہ سے ناشتہ لگوا رہی تھی۔ مجھے انزل کے ساتھ دیکھا تو مسکرانے لگی، کہنے لگی آؤ آؤ بیٹا، بریک فاسٹ بالکل ریڈی ہے۔ میری والدہ ساڑیاں پہنتی تھی، تیار شیار بھی رہتی تھی۔ انزل کے لیے کرسی میں نے خود کھینچی تھی، کرسی پیچھے کی، وہ بیٹھ گئی۔ اس کی برابر والی کرسی پہ میں بیٹھ گیا۔ اس کی پلیٹ میں ناشتے کی ہر چیز میں ڈال کے دینے لگا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی، پھر واپس کمرے میں چلی گئی۔ میری والدہ نے ولیمے کی میکسی مجھے دی، کہنے لگی پارلر سے میں نے ٹائمنگ لے لی ہے، انزل سے کہو 4 بجے تک اسے ڈرائیور کے ساتھ پارلر جانا ہے۔ یہ سن کے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ولیمے کی دعوت میں خواتین اور مردوں کا الگ انتظام کروائیے گا۔ یہ سن کے میری والدہ کہنے لگی شامیر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم جانتے ہو ہمارے ہاں اس طرح سے شادیاں نہیں ہوتی، تمہاری بات مان کے تمہاری پسند کی لڑکی لے آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات تمہاری مانی جائے گی، تمہارے ڈیڈ کو اس بات پہ بہت اعتراض ہوگا۔ میں نے کہا میری بیوی سب کے سامنے یوں تیار ہو کے نہیں بیٹھے گی، اس بات پہ مجھے اعتراض ہے، اس لیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے۔ میری والدہ کہنے لگی ایسا کرو تم ہمیں سب کے سامنے بٹھا کے ایک ہی بار ذلیل کروا دو تو زیادہ بہتر رہے گا، ہم لوگوں نے کبھی بھی ایسی شادی آج تک نہیں دیکھی، نہ ہم سب کے سامنے یوں اپنا مذاق بنوا سکتے ہیں۔ میں نے کہا امی ہمارے دین اسلام میں بھی یہ سب جائز نہیں ہے، یہ بے پردگی ہے۔ وہ کہنے لگی سوسائٹی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہم ایسی سوسائٹی میں نہیں رہتے جہاں کی تم بات کر رہے ہو، ہماری زندگیوں میں اور ان کی زندگیوں میں بہت فرق ہے۔ یہی بات تمہارا باپ تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ انزل جیسی لڑکی ہمارے ماحول میں سروائیو ہی نہیں کر پائے گی، لیکن تمہاری ضد تھی، تمہارے باپ نے تمہاری ضد کے سامنے ہار مان لی۔ کم از کم تمہیں آج ولیمے پہ اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا پارلر والی سے کہیں کہ وہ یہیں آ کر تیار کر دیں، انزل پارلر نہیں جائے گی۔ میری والدہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں بلوا لیتی ہوں۔ اس کے ولیمے کی میکسی میں کمرے میں جا کے بیڈ پہ رکھ چکا تھا، وہ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہت مہنگے ہوٹل میں میرے باپ نے ولیمے کی دعوت رکھی تھی۔ جیسے ہی رات کو میں تیار ہوا، تیار ہو کے انزل کے کمرے میں گیا تو پارلر والی اسے تیار کر کے جا چکی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اتنی ہی نروس اور کنفیوز تھی۔ میں نے الماری کھول کے ایک بڑی خوبصورت سی چادر نکالی، اس چادر کو کھول کے اس کے سر پہ گھونگھٹ کی طرح ڈھانپ دیا۔ میں نے خود بھی پینٹ کوٹ نہیں پہنا تھا، سفید رنگ کی شلوار قمیض ہی پہنی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے میں اسے باہر لے آیا۔
میرا اور انزل کا حلیہ دیکھ کے میرے باپ کا پارا چڑھ گیا۔ کہنے لگے یہ کیا بن کے آئے ہو اور بہو کے سر پہ اتنی بڑی چادر کیوں دے رکھی ہے؟ میں نے کہا یہ میری خواہش ہے کہ میری بیوی میرے دوستوں اور میرے گھر کے مردوں کے سامنے بے پردہ نہ ہو۔ کہنے لگے اور جو ہمارا مذاق بنے گا؟ میں نے کہا مذاق بنانے والوں کا جواب میں دوں گا، آپ کسی کو جواب مت دیجیے گا۔ ہوٹل میں بیٹھے ڈی جے کو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہاں پہ کوئی میوزک اور کوئی گانے نہیں چلیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تلاوت لگائی جائے گی۔ جیسے ہی میں انزل کے ساتھ اس ہوٹل نما ہال میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تلاوت چلا دی گئی۔ وہاں بیٹھی سب خواتین کو مجبوراً اپنے سروں پہ دوپٹے لینے پڑے۔ میں سب کے سامنے اسے اسٹیج پہ لے کے گیا، بیٹھنے میں اس کی مدد کی۔ پھر میں نے ڈی جے کا مائک پکڑا اور سب سے یہ کہا کہ ہمارے اسلام میں بے پردگی کا حکم نہیں دیا گیا، اسی لیے میری بیوی اسی پردے اور چادر میں رہے گی۔ میرے خیال سے اس بات پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کے میں نے مائک ڈی جے کو پکڑا دیا۔ ولیمے کی دعوت پہ کسی نے کچھ نہیں کہا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا کہتے کہ پردہ کیوں کیا ہے؟ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پردہ کیوں کیا ہے۔ یہ باتیں اگر کسی نے کہنی تھی تو میری بات سن کے سب چپ تھے۔ جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو میں نے شمائلہ کو بلایا۔ وہ پہلے ہی انزل کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا آپ انزل کو برائڈل روم میں لے جاؤ تاکہ وہ سکون سے کھانا کھا سکے۔ شمائلہ اسے برائڈل روم میں لے گئی۔ کچھ ہی دیر میں ولیمے کا فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ جب ہم واپس اپنے کمرے میں آئے تو اس نے چادر اتاری۔ بڑی حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے میرے اس عمل پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پہلی بار اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، بحث نہیں کی، بس چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا تم چاہو تو چینج کر سکتی ہو اور آرام بھی کر سکتی ہو۔ وہ نظریں چرا کے اپنی جیولری اتارنے لگی۔ اس بار اس نے جیولری اتار کے طریقے سے دراز میں رکھی تھی، پھر کپڑے بدل کے آئی، پھر بیڈ پہ لیٹ گئی۔ میری والدہ کی اپنی ایکٹیویٹیز تھی۔ میرے والدین دونوں اس بات پہ ناراض تو تھے، لیکن انزل کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اگلے روز میں آفس چلا گیا، لیکن جب رات کو واپس آیا تو وہ کچن میں تھی۔ میرے والد کو دیکھ کے فوراً سے کچن سے باہر آئی، سر پہ دوپٹہ رکھا، میرے والد کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ کمرے کی ہر چیز کافی اچھے طریقے سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نہا کے باہر آیا، عام لباس پہنا، کھانا کھانے کے لیے باہر آیا تو تب تک وہ ٹیبل پہ کھانا لگوا چکی تھی۔ شاید کھانا اس نے باورچن کے ساتھ مل کے بنایا تھا۔ میں نے اپنا اور انزل کا کھانا ایک ہی پلیٹ میں ڈالا، آدھی روٹی توڑ کے اسے دی تو وہ کچھ حیران بھی تھی اور نروس بھی، لیکن انکار نہیں کیا۔ میرے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھانے لگی۔ پہلا نوالا لیتے ہی میں سمجھ گیا کہ آج کا کھانے کا ذائقہ ہی الگ ہے۔ باورچن نے کھانا نہیں بنایا۔ کھانا میرے والد کو بھی بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ انزل کہنے لگی میں نے بنایا ہے۔ کہنے لگے کھانا بہت مزے کا ہے لیکن تم پہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی میں ویسے بھی گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے کھانا بنانا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کھانا پلیز تم ہی بنایا کرو، کیونکہ باورچن کا کھانا کھا کھا کے میں تو بہت تنگ آ چکا ہوں۔ کھانا کھانے کے دوران پانی کا گلاس بھر کے میں نے اس کے پاس رکھ دیا۔ میرے ایک ایک عمل کو وہ دیکھ رہی تھی لیکن چپ تھی۔ رات کو میری عادت تھی کہ نوافل کے بعد کلمہ پاک کی تلاوت کر کے سوتا تھا۔ وہ روز مجھے خاموشی سے دیکھتی رہتی تھی۔ ہمارے بیچ 15 دن گزر چکے تھے لیکن بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ میرے چھوٹے موٹے کام خود بخود کرنے لگی، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو جب بھی اسے دیکھتا تھا ایک عجیب سی ضد شروع کر دیتا تھا کہ کب تک میرے صبر کا امتحان لوگے۔ میں نہا کے جب باہر آیا تو میرے آفس کے کپڑے بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کپڑے پہنے، مجھے ایک شرارت سوجی، میں نے قمیض کا بٹن توڑ دیا۔ میں اسے پکارنے لگا، وہ باہر میرا ناشتہ تیار کر رہی تھی، فوراً سے اندر آ گئی۔ میں نے کہا انزل یہ بٹن ٹوٹ گیا۔ کہنے لگی اچھا میں لگا دیتی ہوں۔
پھر اس نے ایک دراز میں سے ایک باکس نکالا جس میں سوئی دھاگا تھا، بٹن لے کے میرے پاس آ گئی، میری قمیض پہ بٹن لگانے لگی۔ اس وقت میرے بے حد قریب تھی، میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، نظروں میں وارفتگی خود بخود آنے لگی۔ بڑی ہمت مجتمع کر کے میں نے اس کے چہرے پہ اڑنے والی لٹ کو شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ پہلے وہ بری طرح سے گھبرائی لیکن مجھے روکا نہیں۔ یہ دیکھ کے مجھے ذرا تسلی ہوئی، بٹن لگا کے واپس رکھ کے چلی گئی۔ میں نے ناشتہ کیا، آفس چلا گیا، ایسے ہی خام خواہ اسے فون کیا۔ پہلی بار اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا تم بیزی تو نہیں تھی؟ کہنے لگی نہیں، کیا کام ہے؟ میں نے کہا اگر تمہارا موڈ ہو تو میرے لیے بریانی بنا دو۔ کہنے لگی میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، آج میں ویسے بھی بھنڈی کی سبزی بنا رہی ہوں۔ یہ سن کے میں نے کہا میں یہ نہیں کھاتا۔ کہنے لگی لیکن میں تو کھاتی ہوں نا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں جو دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شاید کچھ بدل گئی ہے، مجھے اپنے خیال کی تردید کرنی پڑی۔ جب رات کو گھر گیا تو کھانے میں بھنڈی کی سبزی تھی، ساتھ میں بریانی بھی بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کے میرے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آئی، لیکن میری پلیٹ میں وہ بھنڈی کی سبزی ڈال کے آدھی روٹی مجھے پکڑانے لگی۔ میں نے چپ چاپ پکڑ لی۔ کہنے لگی بہت شوق ہے نا تمہیں ایک پلیٹ میں کھانا کھانے کا، چلو شاباش کھانا کھاؤ۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، بھلا یہ کون سا طریقہ تھا؟ میں نے آج تک کبھی بھنڈی نہیں کھائی تھی۔ بہرحال میں نے نوالا توڑا، ذرا سی بھنڈی نوالے میں لی اور کھا لی۔ اچھی بنی تھی، اتنی بری نہیں تھی۔ یہاں تک تو میں سمجھ رہا تھا، لیکن سامنے بریانی پڑی تھی، اور بریانی کو دیکھ کے بھنڈی کہاں کسی کو اچھی لگتی ہے۔ میری والدہ جانتی تھی کہ مجھے بریانی بے حد پسند ہے۔ کہنے لگی شامیر تم بریانی نہیں کھاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں، آج موڈ نہیں ہے، بھنڈی بہت مزے کی ہے۔ بریانی کو چھوڑ کے میں نے بھنڈی کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کر کے میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا، لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کرنے لگا۔ وہ کمرے میں آئی، کہنے لگی میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا، تم چاہتے تو بریانی کھا سکتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، بریانی میں وہ بات نہیں ہے جو ایک پلیٹ میں تمہارے ساتھ بھنڈی کھانے میں ہے۔ کہنے لگی میری خاطر اپنی پسند بدل لو گے؟ میں نے کہا ہاں، تمہاری خاطر میں اپنی پسند بدل لوں گا، کل بھی وہ بنانا جو تمہیں پسند ہے، تمہارے ساتھ میں کھا لوں گا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، پھر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی ایسا سب کیوں کر رہے ہو میری خاطر؟ ولیمے میں تم نے اپنے والدین کو ناراض کر کے مجھے پردہ کروایا۔ میں نے کہا میں نے تمہاری خاطر نہیں، اللہ کی خاطر کیا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا میری بیوی کو کوئی اور دیکھے۔ تم میرے لیے سجی تھیں، سنوری تھیں، تیار ہوئی تھیں، تو میرا حق تھا، کوئی اور تمہیں الٹی سیدھی نظروں سے کیوں دیکھے؟ انزل تم کوئی عام لڑکی تھوڑی ہو، بہت خاص ہو۔ کہنے لگی تو تم نے تو مجھے کوئی اتنے غور سے نہیں دیکھا۔ میں مسکرانے لگا، ایک گہری سانس لی، اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا کیا کروں، مجھے اپنی بیوی کے بھاگ جانے سے ڈر لگتا ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ تمہیں سامنے بٹھا کے بڑی فرصت سے دیکھوں۔ 2 سال بڑی مشکل سے گزارے ہیں میں نے تمہیں دیکھے بنا، لیکن پھر تم سے ڈر گیا کہ کہیں غصے میں آ کے میرا گریبان نہ پکڑ لو، کہیں میرے پاکیزہ رشتے کو کوئی گندی گالی نہ دے دو، یہ نہ کہہ دو کہ تم مجھ سے اب حوث پوری کرنا چاہتے ہو۔ میں ایسی گالی نہیں سن سکتا۔ میری بات پہ وہ شرمندہ سی ہوئی، یا شاید خفت میں مبتلا ہوئی۔ کہنے لگی میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہی، پہلے مجھے لگا تھا تم شاید یہ سب ڈرامہ کر رہے ہو، لیکن اب ایسے نہیں لگتا۔ میں نے کہا پھر اب کیا لگتا ہے؟ کہنے لگی ڈرامہ کرنے والا رات کو تہجد میں یوں نہیں روتا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ بڑی گہری نیند میں ہوتی ہے، میری تہجد کی نماز اور رونے سے غافل ہے۔ میں نے کہا بری بات، تہجد کی نماز چوری کی نماز ہوتی ہے، اللہ اور بندے کے بیچ کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے تمہیں توجہ نہیں دینی چاہیے تھی، اور وہ نماز تو میں ویسے بھی اسٹڈی روم میں پڑھتا ہوں۔
تم کب آئیں؟ تم نے کب دیکھا؟ کہنے لگی ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا تمہاری جاسوسی کر لوں۔ اس کی بات پہ میں بے ساختہ ہنسا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگا تھا میں کسی دوسرے کمرے میں جا کے کسی اور لڑکی سے فون پہ فلرٹ کر رہا ہوں گا؟ کہنے لگی ہاں ایسے ہی لگا تھا، اسی لیے آئی تھی کہ تاکہ تمہاری چوری پکڑ سکوں۔ میں نے کہا پھر پکڑ لی چوری؟ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں برا انسان تھا، تمہارے ساتھ میں نے برا کیا تھا، لیکن سچ پوچھو تو تمہارے نکاح نے مجھے بدل کے رکھ دیا۔ تمہاری چند گھنٹوں کی رفاقت نے مجھے ہر برائی سے دور کر دیا۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے، اس رات کے بعد میں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی رات نہیں گزاری۔ میں لندن چلا گیا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی جل گئی، میں بے ہوش ہو چکا تھا، کوما میں جا چکا تھا۔ میرے والدین کو یہی خبر ملی کہ گاڑی کے ساتھ ساتھ میں بھی جل کے مر چکا ہوں۔ میرے والد کو یہ خبر سن کے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ میرے پیچھے کوئی نہیں آیا، کسی نے یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی کہ میں زندہ ہوں یا مر چکا ہوں، تو اسی لیے تم تک بھی یہی خبر پہنچی۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی ڈرامہ نہیں تھا۔ جب 2 ماہ بعد مجھے ہوش آیا تب میرے والد مجھ سے ملنے آئے۔ پاکستان آ کے میں نے سب سے پہلے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے والد کے انتقال کی خبر بھی مجھے اسی وقت ملی تھی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، شاید کوئی جگہ نہیں چھوڑی، لیکن تم نہیں ملی۔ تمہارے لیے رو رو کے اللہ سے دعائیں کی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب کلب چھوڑ کے مسجد جانے لگا۔ اپنی کی گئی غلطی مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ تمہارے ساتھ ایک ایک پل میرے حواسوں پہ سوار ہو چکا تھا، کوئی اور لڑکی اچھی ہی نہیں لگتی تھی۔ ہر ایک کے چہرے میں تمہارے نقوش ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اب تمہارے مدرسے کے امام صاحب سے ملاقات ہوئی۔ کب میں صراط مستقیم پہ چلا پتہ ہی نہیں۔ اللہ سے سچی توبہ کر لی تھی۔ تم سے نکاح سے پہلے بھی میں نہیں جانتا تھا کہ تم کون ہو، لیکن یہ دعا ضرور کرتا تھا کہ تم میرے لیے کامل ہو۔ تم یہ جان چکی تھی کہ میں مر چکا ہوں، اس لیے تم آزاد تھی، تم کسی سے بھی نکاح کر سکتی تھی، اور میں دعائیں کرتا تھا کہ تمہارا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے، تم میری ہی بیوی رہو، میری رہو۔ امام صاحب نے جب تمہارے لیے مجھ سے پوچھا تو میں تمہارا نام نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ فون پہ کسی اور سے تمہارے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ جب میں نے ان کی زبان سے تمہارا نام سنا تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا میں تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب تمہیں دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ تم ابھی بھی میرے نکاح میں ہو، اس لیے میں نے تم سے کچھ نہیں کہا اور اپنی رضامندی دے دی۔ ہاں تم اس بات سے بے خبر تھی۔ میں نے کہا میری کہی ہوئی ہر بات بالکل سچ ہے انزل، چاہے تو اعتبار کر لو، چاہے تو سزا دیتی رہو جو دے رہی ہو۔ روز روز مجھے تڑپا کے شاید تمہیں سکون مل جائے، جب دل بھر جائے تو بتا دینا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے دل کا شکوہ اسے کہہ بیٹھا۔ بڑی خاموشی سے اس نے میری ساری بات سنی۔ کچھ دیر میں اسے دیکھتا رہا، وہ اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ میں نے کہا پریشان مت ہو، جب تک تم نہیں چاہو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کے میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ لیکن اگلے روز جب میں کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کر کے کمرے میں گیا تو اپنی آنکھوں پہ یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ بہت خوبصورت لباس میں بالکل تیار اپنے لمبے گھنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ میری آنکھیں تو پلٹنا بھول گئی، بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کے اس نے نظریں جھکائیں، کہنے لگی مجھے زیادہ تیار ہونا نہیں آتا، بس اتنا ہی آتا ہے۔ دروازہ بند کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ میں اس کے پاس پہنچا تھا۔ میں نے کہا بس اتنی سی تیاری مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے، لیکن میں تم سے کچھ اور بھی سننا چاہتا ہوں انزل۔ کہنے لگی جانتی ہوں۔ پھر کہنے لگی میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ تم نے خود کو بدلا ہے۔ جس شاہمیر سے مجھے نفرت تھی وہ تم نہیں ہو۔ میں نے کہا اس شاہمیر سے کیا ہے تمہیں؟ کہنے لگی وہ میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے شوق ہوتے ہوئے کہا لیکن میں تو سننا چاہتا ہوں۔
میرے کان ترس رہے ہیں یہ سب کچھ سننے کے لیے۔ میں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنے سے قریب کیا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کے چہرے پہ شرم و حیا کی سرخی چھا گئی جو اس کے حسن کو اور بھی دوبالا کر رہی تھی۔ کہنے لگی، ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی، تمہارا خیال رکھتی ہوں، تمہارے کام کرتی ہوں، تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، لیکن مجھے تو سننا ہے۔ اس نے برجستہ میری طرف دیکھا، پھر ماتھے پہ بل ڈالے، کہنے لگی، میں تو نہیں کہوں گی۔ میں نے کہا، ہاں، نو مسز، آج کہنا پڑے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ہچکچاتے ہوئے کہا، شامیر، مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے اظہار پہ تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، ساری زندگی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تم نے ہر بات کہی، آج آنکھیں بند کر لی۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور پھر کہو۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا، کہنے لگی، شرم حیا بھی کسی چیز کا نام ہے شامیر؟ میں نے کہا، او ہو، تو مجھ سے شرم آ رہی ہے انزل کو؟ ایسے نہیں چلے گا، شرم حیا باہر والوں کے لیے ہے، شوہر کے لیے نہیں ہے۔ جیسے آج تک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دھمکیاں دیتی آئی ہو، اسی طرح آئی لو یو شامیر بھی پورے وثوق سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو۔ دل یہ سننے کے لیے بےتاب تھا، لیکن وہ انزل تھی، میری بات سن کے کہنے لگی، چھوڑو مجھے تمہیں معاف کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، میں تمہاری ایسی کوئی بھی ڈیمانڈ پوری نہیں کروں گی۔ وہ اپنا آپ مجھ سے چھڑوانے لگی۔ اس سے پہلے کہ اپنا ارادہ بدل لیتی میں نے ہار مان لی، لیکن اپنی محبت کے اظہار میں نے کنجوسی نہیں کی۔ مجھے لگا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محترمہ بدل جائیں گی، لیکن میں شاید بھول گیا تھا کہ وہ انزل ہے۔ بے شک انزل جبران سے انزل شامیر ہو چکی ہے، میرے 2 بچوں کی ماں بن چکی ہے، لیکن ابھی تک میڈم نے کبھی آئی لو یو نہیں کہا، حالانکہ میں روز کہتا ہوں تو آگے سے ایک ابرو چڑھا کے کہتی ہے تھینک یو۔ میں کہتا ہوں تم زیادتی کر رہی ہو میرے ساتھ، آگے سے ہنسنے لگتی ہے، کہتی ہے شامیر 2 بچوں کے باپ بن چکے ہیں آپ۔ میرے خیال سے انسان کو تھوڑی سی شرم آ جانی چاہیے۔ وہ احمد کو گود میں لے کے اسے فیڈر پلانے لگی جو آدھی نیند میں جا چکا تھا۔ میں نے کہا، بیوی سے شرم کروں گا تو پھر آئی لو یو کس سے کہوں گا اور کس سے سنوں گا؟ زندگی بے حد حسین ہو گئی تھی۔